بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین، آج کا موضوع بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ موضوع ایسا ہے کہ جو انسانیت کو تمام مخلوقات پر اشرف ہونے کا اور محترم ہونے کا درجہ دیتی ہے، اور وہ چیز جو اللہ سے ہمیں ملاتی ہے، اور وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سکھاتی ہے، اور وہ چیز جو ہمیں رشتہ داروں کا احترام سکھاتی ہے، رشتہ داروں کی پہچان سکھاتی ہے، اور وہ چیز جو ہمیں حلال اور حرام کی پہچان کراتی ہے، اور وہ چیز جو ہمیں جائز ناجائز کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ چیز جو ہمیں ہر دنیا کے اندر کامیاب کرتی ہے، اور وہ چیز جو ہمیں سمارٹ ورک کرنا سکھاتی ہے، اور وہ چیز جو ہمیں ہر میدان کے اندر آگے بڑھاتی ہے، وہ چیز ہے علم۔ علم کے صرف فضیلتیں ہی نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور یہ فضائل صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں بیان کیے گئے کہ یہ صرف علم حاصل کرنا صرف عبادت ہے، بلکہ علم حاصل کرنا انسانی ضرورت بھی ہے اور انسانی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو تمام جانداروں سے، جانوروں سے، حیوانات سے اور دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، وہ علم ہے۔ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو درجے عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر جہالت طاری ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے کہ جہاں پر رشتوں کی پہچان نہیں ہے، اور وہاں پر لڑائیاں عام ہے، وہاں پر کوئی ان لوگوں پر حکومت کرنے والا نہیں ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑی سی باتوں پر مہینوں ان کے ہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور صرف کنڈیشنز کی بنیاد پر، آپس میں شرط لگانے کی بنیاد پر کسی عورت کا پیٹ چاک کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر ان لوگوں کو علم سکھایا، ان لوگوں پر محنت کی اور ان کو علم سکھایا، وہی لوگ جناب نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے بنے، وہی لوگ علم کو پھیلانے والے بنے، اور انہی لوگوں نے ایسی تہذیبیں قائم کی، ایسی دنیا کو ایسی اسباق دیے کہ لوگ ان جیسا بننا پسند کرتے تھے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ علم کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ دنیا کے اندر اندازہ لگائیے کہ اگر ایک آدمی کو علم ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے، یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، کالج سے پڑھا ہوا ہے، تو وہ عام بندے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کو آتا ہے۔ اور اس طرح آپ کسی کمپنی کے اندر جاتے ہیں، اور کمپنی کے اندر ایک مینیجر ہے اور ایک خاک روب ہے، جھاڑو دینے والا ہے، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو مینیجر ہے اس نے علم حاصل کیا ہے، اس کے پاس سکلز ہیں، اس نے اپنی سکلز کے بل بوتے پر اتنی ترقی کی ہے، جبکہ جھاڑو دینے والا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس لیے وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کی وجہ سے بندہ ایسی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے اور ایسا سکسیسفل بن جاتا ہے، تو اس کے باوجود کوئی اور اس جیسا سکسیسفل نہیں بن سکتا۔ تو اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، چند حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جو ہم بہت سارے سائن بورڈز پر پڑھتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز کی والز پہ پڑھتے ہیں، کہ کالجز یونیورسٹیز کے ان پر بالکل یہ لکھا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔
تو کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ کون سا علم فرض ہے، کون سا علم فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث آتی ہے کہ جو علم کی تلاش کے اندر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو ختم نہیں ہوتے۔ ایک ان میں سے جو ایک ہے ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، کہ اس نے کوئی کتاب لکھ دی، اس کتاب کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اس نے کوئی ایسی درسگاہ قائم کی ہے کہ لوگ اس کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں، کوئی ایسے شاگرد چھوڑے ہیں جس کی وجہ سے مستفید ہو رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جامع نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، کبھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک علم کا بھوکا علم سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جس کو علم کا شوق ہے، علم کی ایک پیاس ہے، وہ جگہ جگہوں پر سفر کرتا ہے، دور دور تک سفر کرتا ہے، وہاں جا کر علم حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ علم کی پیاس کی وجہ سے ملکوں کے ملک پردیس کے سفر اختیار کر کے پردیس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح دنیا کا بھوکا کہ دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کہ اگر کسی آدمی کو یہ ہوس لگ جائے، دوڑ لگ جائے، اس دوڑ کے اندر اپنے آپ کو شمار کر جاتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمانا ہے، تو پھر وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، اور نہ اس کو کوئی بیماری اس کو روک سکتی ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنا نفلی عبادت سے بھی افضل ہے، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، بے شک تم صبح کو جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس طرح اگر علم کا ایک باب سیکھ لو، یعنی علم کا ایک باب سے مراد یہ ہے کہ وضو ہے، وضو کے سارے فرائض سیکھ لیے ساری، اور اس طرح اس کی سنتیں سیکھ لیں، اور اس طرح وضو کے مستحبات سیکھ لیے، یہ تو علم کا ایک باب پورا ہو گیا۔ اور اس طرح غسل کے فرائض سیکھ لیے، غسل کی سنتیں سیکھ لیں، غسل کے مستحبات سیکھ لیے، یہ ایک فرض پورا ہو گیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اس طرح حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے صبح کو چلتا ہے فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں، اس کے روزگار کے اندر میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، اور رزق اس کے لیے مبارک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہمارے اندر علم کی شوق پیدا ہو گیا، کون سا علم فرض، علم کی کتنی قسمیں ہیں، تو آج ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کون سا علم کہلاتا ہے؟ جس علم سے واسطہ پڑے اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جیسے مجھے کوئی بھی مسئلہ پیش آیا، میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ لائف سے تعلق رکھتا ہوں، اس کے علاوہ میں امپلائمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی میری ملازمت ہے کسی کمپنی کے اندر، میں منیجر ہوں، میں مینوفیکچرر ہوں، یا اس کے علاوہ پروڈکشن آفیسر ہوں، یا HR آفیسر ہوں، اس کے علاوہ دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی، تو اب ان ڈپارٹمنٹ کا علم حاصل کرنا میرے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اور فرض کفایہ یعنی وہ علم جس عمل سے فی الحال واسطہ نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی ابھی مجھے سیل پرچیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو سیل پرچیز کا علم حاصل کرنا ہے فرض کفایہ۔ اس طرح مدارس کے اندر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عالم کا کورس کر رہے ہوتے ہیں، مفتی کا کورس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے ساتھ متعلق نہیں ہیں، لیکن ان کا علم حاصل کرنا ان کے اوپر کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر یہ لوگ مدارس کے اندر نہیں پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے لوگ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ علم سیکھنے کے اندر اب نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب میں علم فرض سیکھ رہا ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ سے میں منسلک ہوں، ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے، میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں یا امپلائمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں، میں ملازم ہوں کسی جگہ کا، اور کسی جگہ کا منیجر ہوں، کسی جگہ کا سپروائزر ہوں، کسی جگہ پر آفیسر ہوں، تو اب اس
چیز کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض عین ہے. اب اس علم کے حاصل کرتے ہوئے میرے اندر کون سی نیتیں ہونی چاہیے؟ پہلی یہ ہے کہ دین کو زندہ کرنا. پہلی نیت کیا ہونی چاہیے؟ دین کو زندہ کرنا. کہ اپنی ذات کے اندر سب سے پہلے میری ذات مجھ سے متعلق ہے کہ میں اپنی ذات کے اندر دین کو زندہ کروں. کہ میں نے نماز کے بارے میں مجھے علم ہوا، میں نماز کے بارے میں سیکھوں. اور اس طرح ایمانیات کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں سیل پرچیز سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے سیلز میں خریداری کرتا ہوں. خریداری کا علم کیا ہونا چاہیے، خریداری کے مسائل کیا ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے اندر دین کو زندہ کرنا. اور نمبر 2 اپنے گھر میں دین کو زندہ کرنا. میرے گھر والے میرے سے منسلک ہیں اس کے اندر. اور نمبر 3 یہ نیت ہونی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر بھی مجھے موقع ملا، میں پوری دنیا کے اندر دین کو زندہ کروں گا. اس کے لیے کون سے سورس ہوں گے دین کو زندہ کرنے کے، وہ بھی سیکھوں گا. نمبر 2 علم سیکھنے کے اندر یہ بھی نیت ہو کہ اللہ کی رضا کا حصول. کہ میں علم اس وجہ سے حاصل کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے حکموں کو جہاں بھی نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کروں گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے. نمبر 3 قرآن و حدیث کے اندر جتنے بھی علم کے فضائل بیان آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی وجہ سے بخشش فرما دیتے ہیں. جتنے بھی فضائل آئے ہیں ان سارے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے میں علم سیکھ رہا ہوں. اور نمبر 4 عمل کی نیت سے کہ میں جو بھی علم سیکھوں گا اس پہ عمل کروں گا. تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنے اوپر امپلیمنٹ ضرور کروں کہ اس علم کا. اور نمبر 5 یہ ہے کہ میں علم سکھانے کے لیے علم حاصل کروں. کہ میں علم اس وجہ سے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کو بھی سکھاؤں گا. لوگوں کے اندر بھی شعور بیدار ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے. اور لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے سے بچ جائیں گے. لوگ دوسروں کو امن کا پیغام دیں گے. اور انسانوں کے اندر ایک خوشحالی پیدا ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے. کس وجہ سے؟ جب میں علم سیکھ کے دوسروں کو سکھاؤں گا. اس کے بعد یہ ہے کہ علم جب جو بھی چیز جتنی بڑی فضیلت والی ہوتی ہے اور اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو اس کے حاصل کرنے کے اتنے ہی اچھے آداب ہوتے ہیں کہ ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے جب اس کو سیکھا جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر ان فوائد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ علم جب بھی ہم سیکھیں تو پوری توجہ طلب اور یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کریں. یہ نہ ہو کہ کوئی چیز ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہو علم حاصل کرنے میں. نمبر 2 علم سیکھنے کا جب بھی کوئی وقت ہم نے متعین کر لیا تو وقت کا اہتمام ضروری ہے. اور نمبر 3 علم سیکھنے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کو حل کرنا. اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کسی سے پوچھنے کے اندر حیا محسوس نہیں کرنی، شرم محسوس نہیں کرنی. اور نمبر 3 علم علماء کا ادب و عظمت ملحوظ خاطر ہے. علم جب بھی سیکھیں اور اس سے علماء کا ادب. اور اس طرح علم کے دوران کوئی بھی سوال کر رہا ہو، علمی مجالس کے اندر ہم شرکت کر رہے ہوں اور علمی مجالس کے اندر بہت سارے لوگ اپنے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کوشچن کے دوران ایسا نہ ہو کہ ہم ہنس رہے ہوں ان کے اوپر بھی اس کو یہ بات بھی نہیں پتہ. علم تو اس وجہ سے حاصل کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری جہالت کو دور کرتا ہے. تو علم جب ہم سوال کریں گے، سوال کرنے سے ہمارے اندر سے جو طلب ہوگی اس کا اندازہ ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک مسئلہ سولو ہو جائے گا. اور علم کی مجلس کے جو قواعد و ضوابط بیان ہوں ان کا مجلس کے بعد آپس میں مذاکرہ بھی کرتے رہنا کہ بھئی جب بھی میں کسی سے مل لوں اور اس کا مذاکرہ ہو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے ساتھ مذاکرے کا ایک مقرر کیا ہوا تھا کہ ایک دن خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھی صحابی نبی کریم اپنے کاروبار پہ چل جاتے. اور جب وہ شام میں آتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا ہوتا وہ بھی ان کو بھی سکھا دیتے. اور اس طرح دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کاروبار پہ جاتے
تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر شرکت فرماتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کو وہ بتاتے تھے۔ اس طرح علم سیکھنے کا مطلب اس طرح علم کے اندر جو بھی ذرائع استعمال ہو رہے ہیں، چاہے ڈیجیٹل ہوں یا کتابیں ہوں، تو ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور ان کا آداب کرنا چاہیے، ادب سے رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم ان فضائل کو سیکھتے ہوئے علم حاصل کریں گے تو علم سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا۔ اگر ہم ان فضائل کی اہمیت نہیں رکھیں گے تو اس سے علم سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب بھی ہم علم حاصل کریں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ جب سیکھی تو 12 سال کے اندر سیکھی، 12 سال، حالانکہ وہ عربی زبان کے تھے، ان کو عربی لینگویج آتی تھی، لیکن اس کے باوجود 12 سال کے اندر سورۃ البقرہ سیکھی۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے غور سے پڑھا بھی اور اس کے اوپر عمل کیا بھی، مطلب جو آیت پڑھتے رہتے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ علم سیکھنے کے بارے میں جو میں نے نیتیں پڑھی ہیں اور جو فضائل پڑھے ہیں کہ آیا میں اس کے اوپر کیسے عمل کر سکتا ہوں، تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا، غور و فکر کر کے اس کو اپنے عمل میں لانا۔ علم تبھی فائدہ دے گا جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ورنہ وہی علم ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو اس علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ چند سوالات کے جواب نہ دے دیے جائیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا کیا۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے تو اس وقت ہماری زبان سے کچھ بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہم نے علم پر عمل کرنا ہے اور اس علم کو آگے بھی پھیلانا ہے، اور علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قبول بھی کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔